بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. حضرت ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقولو کہ وہ فرماتے تھے: انطلق ثلاثة نفر ممن کان قبلکم، تم سے پہلے امتوں کے 3 آدمی نکلے۔ انطلق ینطلق انطلاقا کا معنی ہے چلنا، نکلنا۔ ثلاثة نفر 3 نفر، ممن ان میں سے، کان قبلکم کہ جو تم سے پہلے ہیں، تم سے پچھلی امتوں کے 3 آدمی تھے اور وہ ایک سفر پر نکل گئے۔ حتی آواہم، یہاں تک کہ انہوں نے ٹھکانہ لیا، المبیت، رات گزارنے کے لیے، الی غار، ایک غار میں، ایک غار کی طرف چلے گئے تاکہ اس میں رات گزارے۔ فدخلوہ، پس اس میں داخل ہو گئے، اس غار میں داخل ہو گئے۔ فانحدرت، گر پڑا، صخرۃ، ایک چٹان، من الجبل، پہاڑ سے ایک چٹان آ کر گرا۔ فسدت علیہم الغار، ان کے اوپر اس غار کو بند کر دیا۔ اوپر سے ایک چٹان گر کر وہ آیا اور ان کے جس غار میں انہوں نے پناہ لی تھی اس میں رات گزارنے کے لیے، اس کے بالکل وہ جو راستہ تھا جہاں سے وہ داخل ہوئے تھے وہ بالکل بند ہو گیا۔ فقالوا، پس وہ آپس میں کہنے لگے: انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرۃ، تمہیں نجات نہیں دے سکتا اس چٹان سے، الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم، مگر ایک چیز، اور وہ یہ کہ تم اللہ جل جلالہ سے دعا کرو اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے۔ بصالح اعمالکم، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے تم اللہ سے اگر دعا مانگو گے تو اللہ پاک تمہیں اس سے نجات دے دے گا، ورنہ اس سے نجات کی اور خلاصی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اب وہ تینوں شخص اپنے اپنے نیک اعمال پیش کرتے ہیں۔ قال رجل منہم، ایک آدمی نے ان میں سے کہا: اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، اے اللہ میرے والدین تھے جو بوڑھے تھے اور کبیران، بڑی عمر کے تھے۔ وکنت لا اغبک قبلہما اہلا ولا مالا، اور میں دودھ نہیں پلاتا تھا ان دونوں سے پہلے، نہ اپنے گھر والوں کو اور نہ اپنے مال مویشی کو، کسی بھی چیز کو میں دودھ نہیں دیتا تھا جب تک ان کو ان کا حصہ نہ ملے۔ غبوک کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں کسی چیز کے مشروب کے پینے کو، کسی مشروب کا پینا رات کے آخری حصے میں، اس کو غبوک کہتے ہیں۔ تو وہ چونکہ سارا دن بکریوں کو اور مال کو لے کر جاتا تھا، شام کو واپس آتا تو سب سے پہلے جو اس سے دودھ نکالتا وہ اپنے والدین کو، اپنے ماں اور باپ دونوں کو وہ اس میں سے پلاتا۔ جب تک وہ نہ پیتے تب تک نہ اپنے گھر والوں کو پلاتا نہ اپنے مال مویشی کو پلاتا۔ فنأى بی طلب الشجر یوما، فرماتے ہیں فنأى بی کا معنی ہے فابعد بی، فابعدنی، کہ مجھے دور کر دیا، طلب الشجر، درختوں کے ڈھونڈنے نے، یومن، ایک دن درختوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی، بکریوں کے لیے، بھیڑ بکریوں کے لیے میں درخت ڈھونڈ رہا تھا تاکہ وہ اس میں سے کچھ پتے وغیرہ کھائے، تو دور ہو گیا۔ فلم ارح علیہما حتی ناما، میں ان دونوں پر واپس نہیں لوٹا حتیٰ کہ وہ دونوں سو گئے۔ شام کو روحہ کہتے ہیں، یعنی زوال کے بعد کے واپس آنے کو، زوال کے بعد سے لے کے رات تک کسی بھی وقت آنے کو روحہ کہتے ہیں، اور صبح سے لے کے زوال تک کے وقت کو غدوہ کہتے ہیں۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ اس وجہ سے عرب لوگ کہتے ہیں کہ روح کا معنی ہے کہ اذهب۔ تو فرمایا فلم ارح، پھر میں واپس نہیں لوٹا، علیہما، ان دونوں پر، حتی ناما، یہاں تک کہ وہ دونوں سو گئے۔ فحلبت لہما غبوقہما، میں نے دھویا ان دونوں کے لیے ان کے دودھ کو، یعنی ان کے حصے کے دودھ کو۔ فوجدتہما نائمین، میں نے دونوں کو پایا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں۔ فکرہت،
میں نے مکروہ جانا، مجھے اچھا نہیں لگا، برا لگا، ان اوقظہما کہ دونوں کو میں جگاؤں، یہ اچھا نہیں لگا کہ میں دونوں کو جگاؤں، ان کی نیند خراب کر دوں، وان اغبق قبلہما اہلا او مالا، اور یہ بھی اچھا نہیں لگا کہ ان دونوں سے پہلے اپنے گھر والوں کو یعنی بیوی بچوں کو یا اپنے مال کو دودھ پلاؤں، فلبثت، فرماتے ہیں کہ پھر میں ٹھہرا رہا، والقدح علی یدی، اور وہ جو پیالہ تھا وہ میرے ہاتھ پر تھا، انتظر استيقاظهما، میں دونوں کے جاگنے کے انتظار کر رہا تھا، حتی برق الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گیا، فجر ہو گیا صبح کا، والصبیۃ یتطاغون عند قدمی، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ میرے قدموں میں رو رو کر بلک رہے تھے اور سلک رہے تھے کہ دودھ مانگتے تھے مجھ سے، فاستيقظا، لیکن وہ ان کو دے نہیں رہا تھا، فاستيقظا، پس وہ دونوں جاگے، فشربا غبوقهما، تو انہوں نے اپنا حصہ پیا، اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ اگر میں نے یہ آپ کی رضا کے لیے کیا ہے، ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، تو اے اللہ ہمیں فراخی نصیب فرما، کشادگی نصیب فرما، ہماری اس مصیبت کو دور فرما، علی ما نحن فیہ، وہ مصیبت، ففرج، الفرج کہتے ہیں کہ کسی مصیبت کے زائل ہونے کو، تو ہماری اس مصیبت کو زائل فرما کہ جس میں ہم ہے، من هذه الصخرة، یہ چٹان جو ہے جس نے راستہ بند کیا ہوا ہے اس کو یہاں سے ہٹا دے، فانفرجت شیئا، وہ تھوڑا سا ہٹ گیا، لا یستطيعون الخروج منه، کہ اس میں سے نکل نہیں سکتے تھے، بس تھوڑا ہی حصہ اس کا ہٹ گیا، قال الاخر، دوسرے نے کہا، اللہم اے اللہ، انہ کانت لی ابنۃ عم، کہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی، کانت احب الناس الیہ، وہ سارے دنیا کے انسانوں سے زیادہ مجھے محبوب تھی، وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، کنت احبها کاشد ما يحب الرجال النساء، میں اس سے محبت کرتا تھا اس سے زیادہ سخت کہ جتنا کوئی آدمی، کوئی مرد عورتوں سے کرتا ہے، جتنے بھی مردوں نے عورتوں سے جتنی محبت کی ہے ان سب سے زیادہ مجھے اس عورت سے محبت تھی، فأردتها على نفسها، میں نے اس سے گناہ کا مطالبہ کیا، فأردتها، میں نے اس کو چاہا، على نفسها، اس کے نفس پر، کہ اس سے گناہ کرنے کا مطالبہ کیا، بدفعلی کرنے کا، فامتنعت منی، وہ مجھ سے منع ہو گئی، حتی علمت بها سنۃ من السنین، حتیٰ کہ اس پر آ پڑا، علم ما یلم، کہ اس پر آ جائے، نازل ہو جائے، علمت بها، کہ اس پر نازل ہو گیا، سنۃ من السنین، ایک سال قحط سالی کا، سنۃ من السنین کا معنی ہے کہ قحط سالی کے سالوں میں سے ایک سال، فجاءتنی، پس وہ میرے پاس آئی، فاعطیتها 20 و100 دینار، میں نے اس کو دیے 20 اور 100 دینار، یعنی 120 دینار دیے، علی ان تخلی بینی و بین نفسها، لیکن اس شرط پر کہ وہ مجھے اور اپنے درمیان کی رکاوٹ کو ختم کرے گی، یعنی مجھے ان سے بدفعلی کرنے کی اجازت دے گی، اس پر تیار ہوگی، ففعلت، پھر اس نے اس کو مان لیا، یعنی اس پر تیار ہو گیا، ایسے ہی کر لیا، حتی اذا قدرت علیہا، حتیٰ کہ میں نے اس پر قدرت حاصل کر لی، وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، فلما قعدت بین رجلیہا، فرماتے ہیں کہ جب میں ان کی دونوں پیروں کے درمیان میں بیٹھ گیا، قالت، اس نے مجھ سے کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تفض الخاتمہ، اور اس مہر کو نہ توڑو، الا بحقہ، مگر اس کے حق پر، یعنی نکاح کر کے اس کو حاصل کر سکتے ہو حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہ حاصل کرو، اور فانصرفت عنہا، میں اس سے واپس ہوا، وہی احب الناس الیہ، حالانکہ وہ مجھے سارے لوگوں سے زیادہ محبوبہ تھی، مجھے ان سے محبت تھی، وترکت الذهب الذي اعطيتها، اور وہ سونا بھی میں نے چھوڑ دیا جو میں نے اس کو دیا تھا، اللہم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، اے اللہ اگر یہ میں نے آپ کی رضا کی خاطر کیا ہو، فافرج عنا ما نحن فيه، تو زائل کر دے اس مصیبت کو کہ جس میں ہم ہیں، فن فرجت الصخرہ، وہ چٹان اور بھی ہٹ گیا، غیر انہم لا یستطیعون الخروج منها، لیکن ابھی بھی وہ اس سے نکل نہیں سکتے تھے،
نکلنے کے لیے ان کو تیسری دعا کی بھی ضرورت تھی۔ وقال الثالث، تیسرے نے کہا اللہم استاجرت اجرا، اے اللہ میں نے مزدوروں کو مزدوری پر لگایا۔ استاجرت اجرا کا معنی ہے کہ مزدور لگائے، اجرا یعنی عمال، واعطیتہم اجرہم، اور میں نے ان کو ان کی مزدوری دے دی، غیر رجل واحد، سوائے ایک شخص کے، ترک الذی لہ، کہ جس نے وہ چھوڑ دیا جو اس کا حصہ تھا، وذهب، اور چلے گئے، فثمرت اجرہ، میں نے اس کی مزدوری کو بڑھایا، حتی کثرت منہ الاموال، حتیٰ کہ اس سے مالیں زیادہ ہو گئی، فجاءنی بعد حین، کچھ عرصے کے بعد وہ میرے پاس آئے، فقال، اور کہنے لگے، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اد الی اجری، میرے اجر کو، میری مزدوری کو مجھ پر واپس لوٹاؤ، جو میری مزدوری رہ گئی تھی چند سال پہلے وہ مجھے واپس کر دو۔ فقلت، میں نے اس سے کہا، کل ما تری من اجرک، یہ جو بھی تمہیں نظر آتا ہے یہ سب تمہاری مزدوری ہے، من الابل، اونٹوں میں سے، والبقر، اور گایوں میں سے، والغنم، اور بھیڑ بکریوں میں سے، والرقیق، اور غلاموں میں سے، یہ جتنے بھی تمہیں اونٹ، گائے اور بھیڑ بکریاں اور غلام نظر آ رہے ہیں، یہ سب تمہاری مزدوری ہے۔ فقال، پھر وہ کہنے لگا، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے، لا تستہزئ بی، تم مجھ پر مذاق نہ کرو، میرا مذاق نہ اڑاؤ۔ فقلت، میں نے کہا، لا استہزئ بک، میں آپ کا مذاق نہیں اڑاتا۔ فاخذہ کلہ، اس نے سب کو لے لیا، فاستاقہ، سب کو یعنی چھلتا کر دیا، فلم یترک منہ شیئا، اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر میں نے یہ آپ کی رضا کے لیے کیا ہو، فافرج عنا ما نحن فیہ، تو ہٹا دے ہم سے وہ مصیبت کہ جس میں ہم ہے۔ فانفرجت الصخرۃ، وہ چٹان وہاں سے ہل گیا، یعنی ہٹ گیا، فخرجوا یمشون، وہ نکلے چلتے ہوئے۔ متفق علیہ روایت ہے، یہ ایسی کوئی قصہ کہانی نہیں ہے بلکہ بالکل حق اور سچ بات ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی صحیح کتابوں میں اس قصے کو نقل کیا ہے۔ تو یہاں لکھا ہے حاشیہ والے نے، فی الحدیث استحباب الدعاء حال الکرب، فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مصیبت کے وقت میں، مشکل کے وقت میں دعا کا مانگنا مستحب ہے، کہ اس وقت میں آدمی دعا مانگے۔ والتوسل بصالح العمل، اور یہ بھی مستحب ہے کہ اس وقت میں کوئی آدمی اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دے اللہ کو، کہ اللہ آپ کو اس عمل کا وسیلہ، یا اگر اے اللہ میں نے وہ فلاں عمل جو آپ کی رضا کے لیے کیا ہے وہ اگر آپ ہی کی رضا کے لیے واقعی میں تھا تو مجھے اس مصیبت سے خلاصی نصیب فرما دے۔ وفیہ فضیلۃ بر الوالدین، اور اس میں والدین کے ساتھ نیک سلوک کی فضیلت بھی ہے، وفضل خدمتہما، اور ان دونوں کی خدمت کی فضیلت بھی ہے، وایثارہما علی من سواہما، اور ان دونوں کا مقدم رکھنا دوسروں پر یہ بھی ہے، کہ بچے روئیں تو روئیں لیکن والدین کا خیال رکھنا ہے میں نے تو گویا یہ بھی اس حدیث نے ہمیں بتایا کہ دوسروں سب سے پہلے اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے، ان کو سب سے مقدم رکھنا ہے۔ وفیہ فضل العفاف، اور اس میں یہ بھی ہے کہ پاک دامنی کی فضیلت ہے، کہ دیکھیں وہ آدمی نے پاک دامنی حاصل کر لی اور وہ عورت بھی پاک دامن رہی، اس لیے کہ اس کو ضرورت تو تھی اور ضرورت نے اس پر مجبور کیا تھا کہ وہ گناہ کا کام کرے، لیکن جب بھی اس کو پاک دامنی کا احساس تھا تو اس کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو گناہ سے بھی بچا لیا اور وہ مال بھی اس کو مل گیا، اس کی حاجت بھی پوری ہو گئی۔ وفیہ فضل حسن العہد، اور فرمایا کہ اس میں وعدے کا اچھی طرح سے پورا کرنے کی فضیلت بھی ہے، واداء الامانہ، اور امانت کو ادا کرنے کا، والسماحۃ فی المعاملہ، اور نرمی اختیار کرنا یا سخاوت اختیار کرنا معاملے میں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ لین دین میں، واثبات کرامات الاولیاء، اور آخری بات یہ ہے کہ اس سے اولیاء کی کرامات ثابت ہوتی ہے، وہو مذہب اہل الحق، اور یہ مذہب اہل حق کا ہے، کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اولیاء کی جو کرامتیں ہیں وہ حق ہے۔
اس لیے کہ یہ تینوں نبی نہیں تھے، یہ تینوں ولی تھے، اور ان کے اوپر اس طرح کی مصیبت میں یہ پھنس گئے، تو انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل کو بتایا۔ اور ظاہر بات ہے اگر ان کی اتنے چھپے اور اچھے اچھے نیک اعمال تھے کہ جن کو اللہ جن کے واسطے سے، جن کے وسیلے سے اللہ پاک نے ان کو اس چٹان سے اور اس مصیبت سے چھٹکارا نصیب فرمایا، تو یہ اللہ والے تھے تینوں۔ تو گویا یہ اللہ والے تھے اور اولیاء تھے، اور ان کی یہ کرامت تھی کہ ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک نے اس چٹان کو ہٹا دیا۔ تو بہرحال یہ حدیث ہیں، یہ ہم نے پڑھا، آگے انشاءاللہ باب التوبہ اگلے سبق میں پھر پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔